إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور تقریباً نصف کے قریب گزر چکا ہے۔ آدھا مہینہ رمضان المبارک کا وہ الوداع ہو چکا ہے اور باقی بھی دن انتہائی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے تھے، جو اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں میں پیدا کرنے کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے ان پر، وہ تھی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں چند اہم باتیں گزارش کی تھیں کہ جن کا رمضان المبارک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، روزوں کے آداب ہیں، روزوں کی شرائط ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، قیام اللیل ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، ذکر و اذکار ہے، استغفار ہے۔ ان ساری چیزوں کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ
شریعت کی نصوص میں غور کریں، کتاب و سنت کی تعلیمات پر غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ہر خیر اللہ رب العزت نے تقوی میں رکھی ہے۔ تقوی ہر خیر کا منبع ہے، ہر خیر کا چشمہ ہے۔ تقوی کی وجہ سے ہی انسان میں ہر خوبی پیدا ہوتی ہے، اور تقوی کی وجہ سے ہی ہر خامی اور خرابی سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کئی ایک عبادات میں خاص طور پر تقوی کا ذکر فرمایا کہ ان کا مقصد تقوی ہے، جیسا کہ رمضان مبارک کا بھی، قربانی کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کے جانوروں کے نہ خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تقوی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت دل کی دنیا بدلی ہوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے مقامات ہیں قرآن کریم کے جن میں اللہ رب العزت کی اطاعت کو تقوی کے ساتھ مربوط کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے کاموں سے بچنا، گناہوں کے کاموں کو چھوڑنا، ان کو بھی تقوی کے ساتھ اللہ رب العزت نے مربوط کیا ہے۔ تو گویا تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ہر حکم میں فرما برداری کرنا، ہر امر میں اللہ رب العزت کی تعمیل کرنا، اور ہر نہی میں اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے بچ جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے بارے میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، لا ریب کتاب ہے۔ لیکن اس لا ریب کتاب سے فائدہ کنہیں ہونا ہے؟ وہ متقین کو، ھدی للمتقین، ہدایت صرف متقین کو ملے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے کئی ایک باتیں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے سماعت فرمائی تھیں کہ روزوں کا جن کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور وہی چیزیں تقوی کے ساتھ مربوط ہیں، اور اللہ رب العزت روزوں کے ذریعے تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور تقوی کے لیے جو چیزیں شرط ہیں، جو نشانی ہے متقین کی، اللہ رب العزت نے وہ ذکر فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سب سے پہلے متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ یعنی جو اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا قرآن کریم میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں، ان پر ان کا ایمان ہے، غیر متزلزل ایمان ہے، بغیر دیکھے، بغیر تجربہ مشاہدہ کیے ان پر ایمان ہے۔ اس حوالے سے وہ کوئی شرط نہیں لگاتے، غیر مشروط ایمان ہے۔ کسی کی عقل میں آئے تب بھی مانتے ہیں، نہیں آئے تب بھی مانتے ہیں۔ یہ ہے تقوی، اور یہ ہے ایمان اللہ رب العزت کو جو مطلوب ہے۔ اور متقین کی سب سے پہلی نشانی ایمان بالغیب ہے۔ اب ایمان بالغیب، ایمان میں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، اس کی صفات پر ایمان، اس کی الوہیت ربوبیت پر ایمان، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ ساری چیزیں کتاب و سنت میں اللہ رب العزت نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا چیپٹر ہے توحید اور ایمان کا بیان۔ تو سب سے پہلا یعنی تقوی کا جو امر ہے، جو تقوی پیدا ہونے کی جو نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر غیر متزلزل، غیر مشروط ایمان پیدا ہو جائے۔ وہ اللہ رب العزت کی توحید پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، دیگر انبیاء اور رسل پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر غیر متزلزل اور غیر مشروط ایمان لائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرے، اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہوئے اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا پاپ، گناہ، جرم شرک ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی ذات میں یا صفات میں،
یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے بڑا جرم وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس جرم کے بارے میں قرآن کریم میں بہت دفعہ لوگوں کو آگاہ فرمایا، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العزت نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتا ہے، اور ان کی سزا دے کر بھی انسان مسلمان کو جنت میں بھیج سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے وہ کسی صورت معاف نہیں ہو سکتا، وہ ناقابل معافی ہے۔ اگر شرک کی حالت میں انسان دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کا انجام جہنم ہی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کی باقی جتنی بھی نیکیاں، جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ توحید کے بغیر اللہ رب العزت کسی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح انبیاء اور رسول پر ایمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، آپ کو خاتم النبیین والمرسلین ماننا، آپ کو مقتدا و پیشوا، آپ کو رہنما ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، پوری کوشش کرنا، اپنی استطاعت کی حد تک، جہاں تک استطاعت ہو، جہاں تک بس چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں، ایمان میں اسی طرح جنت جہنم آخرت کے معاملات جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں ان کو من وعن تسلیم کر لینا، اپنی عقل کی بھینٹ نہ چڑھانا کہ یہ چیز کیسے، جی قبر میں کیسے عذاب ہو سکتا ہے، یہ ہماری عقل نہیں مانتی، قیامت کے دن یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عقل نہیں مانتی، یہ چیزیں اپنی عقل کو پس پش ڈالیں، کتاب و سنت کو، اللہ رب العزت کی وحی کو مقدم کریں، یہ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن متقین کی نشانی یہ ہے جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن جن کے لیے ہدایت ہے۔ دنیا میں ایک ہی کتاب ہے اس دور میں قرآن کے علاوہ، اور قرآن کی تشریح جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی ہدایت کی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، ایک ہی ہدایت ہے، وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر انسان کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہیں۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ہدایت جنہوں نے پانی ہے کتاب و سنت سے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، متقین کی نشانی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اکثر اوقات جہاں بھی نماز کا تذکرہ آیا تو اللہ رب العزت نے قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، مومن متقین نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کے آداب، نماز کی شرائط، نماز کے حقوق، فرائض سارا پورے کیے جائیں، طہارت سے لے کر، نماز کے طریقے سے لے کر، اور پھر عقیدے و عمل سے لے کر، اور نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز کے جو ذکر اذکار ہیں، سارا کچھ کتاب و سنت کے مطابق بجا لانا، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا، جس میں اچھی طرح وضو کرنا بھی شامل ہے، جس میں نماز کے لیے کھڑا ہونا، خشوع خضوع، یعنی اللہ رب العزت کے دربار میں بالکل سیدھا ہو کر، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کر اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا، یہ بھی شامل ہے۔ اور پھر نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی نماز کے قیام میں شامل ہے۔ نماز قائم کرنے کا یہ مطلب ہے باجماعت ادا کرنا، یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے صفوں کی درستگی، یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے نماز کو قائم کرتے ہیں متقین، جن کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے وہ پھر نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو وقت پہ ادا کرنا،
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے فرمایا مومنوں پر نماز وقتی فرض ہے، یعنی ہر نماز کا وقت اللہ رب العزت نے ساتھ مقرر کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے جب چاہے جو مرضی نماز پڑھتا رہے، نہیں، نماز کا وقت ہے، وقت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وقت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ وقت سے پہلے ہو سکتی ہے نہ وقت کے بعد ہو سکتی ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے کچھ مجبوریاں انسانوں کی، مسلمانوں کی، جو ان کو درپیش ہونا تھیں، ان کو مستثنیٰ کر دیا، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی وہ بیدار ہو یا اس کو یاد آئے فوراً نماز ادا کر لے۔ یہ ایک رخصت کی کیفیت ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی رخصت نہیں کہ آپ بیٹھے بٹھائے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے وقت اس کا نکال دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، وہ آپ ٹکرے مار رہے ہیں، وہ آپ نماز کی ادائیگی نہیں کر رہے، کیونکہ نماز کا وقت مقرر ہے۔ جیسے فجر کی اذان سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی اذان سے پہلے سورج ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کہیں مغرب کی نماز پڑھ لیں، ہوتی نہیں، ایسے ہی بعد میں بھی نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شرعی مجبوری، جو عذر اللہ رب العزت نے مقبول کیے ہیں اس حوالے سے وہ ہوں، اور وہ 3 عذر ہو سکتے ہیں، 2 جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اگر سویا رہ جائے یا اس کو نماز کا بھول جائے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کسی بازار میں گیا ہے، کسی کام کاج کے لیے سفر میں ہے، نماز اس کے ذہن سے ہی نکل گئی، حالانکہ اس کو نماز کی فکر ہے، عام طور پر نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن وہ موقع ہی ایسا آ گیا، انسان ہے بھول سکتا ہے۔ جب انبیاء بھول سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، تو ہم کیا ہیں، انسان بھول سکتے ہیں۔ تو انسان اگر بھول جائے، اب اس کو یاد آیا کہ 2 گھنٹے بعد نماز کا وقت نکل چکا تھا، او ہو میری تو نماز رہ گئی، حکم یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے فوراً نماز ادا کر لے، اس کی نماز ایسے ہی ہے جیسے اس نے وقت میں ادا کر، کیونکہ اس کا عذر ہے، شرعی عذر ہے۔ سویا رہ گیا، نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ وہ بیدار ہی نہیں ہو سکا، یا کسی نے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کہیں سفر میں تھا، تھکا ٹوٹا تھا، کوئی ایسا مسئلہ تھا، وہ بیدار نہیں ہو سکا۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کے سویا رہا، پتہ ہے نماز کا وقت ہے، اٹھا ہے، ٹائم دیکھا پھر سو گیا، نہیں، ایسے سویا ہے اس کو بیدار ہونے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ جیسے بیدار ہو جائے 10 گھنٹے بعد اٹھ کے، 3 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد اٹھا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ وہ میں تو زور کی نماز پڑھنی تھی، میں سو گیا، بیدار نہیں ہو سکا، عصر کا بھی وقت نکل رہا ہے، تو پڑھے گا، زور بھی پڑھ لے، عصر بھی پڑھ لے۔ اسی طرح ہنگامی حالات ہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں کفار کے ساتھ جنگ، ان کے ساتھ لڑائی میں اتنی مشغولیت ہوئی، آپ کو پتہ ہے جنگ تو ہنگامی حالات میں ہوتی ہے، ہنگامی حالات ہیں، انسان اس وقت اپنی روٹین کے معاملات کو سر انجام نہیں دے سکتا، جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اپنی جان بچانی ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز بھی قضا ہو، یعنی مغرب کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز گزر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کفار کے لیے بد دعا فرمایا مالا اللہ قبورہم بیوتہم و قبورہم ناراً، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے، نماز عصر سے روک دیا، یعنی ہنگامی حالات، ایسا کوئی خوف کی فضا ہو جائے، ایسا انسان کہیں پھنس جائے، بڑے مشکل حالات میں، یہ نہیں جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں تو نماز کو ضائع کر دے، ہم کھیل رہے ہیں تو نماز کو ضائع کر دے، گھر میں بیٹھے ہیں گپیں لگا رہے ہیں تو نماز کو ضائع کر دے، نہیں، ہنگامی حالات میں یہ 3 صورتیں ہیں جن میں نماز کو اگر لیٹ کر دیا انسان نے تو اللہ رب العزت مواخذہ نہیں فرمائے، باقی کسی صورت میں نہ نماز وقت سے پہلے ہے نہ نماز وقت کے بعد۔ ہاں سفر کی صورت میں اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے، قرآن میں بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا، قصر بھی کر سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی ہو سکتی ہے، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، ظہر کے ساتھ آپ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں سفر میں، جب آپ نکلے ہوئے ہیں سفر میں ہیں، ظاہر ہے سفر میں انسان کے اسباب وسائل محدود ہوتے ہیں، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی جتنی گھر میں اپنے قیام گاہ میں ہوتی، سفر کے مسائل ہوتے ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں، اور بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو وہاں اللہ رب العزت نے رخصت دے دی۔ اس کے علاوہ نماز وقت پر
یہ نماز کو قائم کرنا ہے کہ نماز کے وقت میں ادا کریں، نہ نماز کے وقت سے پہلے اور نہ بعد میں، اور پھر اول وقت میں ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا عمل مبارک ہے۔ آپ اول وقت میں نماز ادا کرتے تھے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا فوراً نماز ادا کی، سوائے نماز عشاء کے، کہ نماز عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا پسند کرتے تھے۔ ہاں اگر لوگ پہلے جمع ہو جاتے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے سونا ہے، تو جلدی پڑھا دی جیسے ہی وقت شروع ہوا، لیکن آپ پسند کرتے تھے کہ چلے لیٹ ہو جائے، جتنی لیٹ ہو جائے اتنا بہتر ہے، آدھی رات تک۔ باقی نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نماز قائم کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت نے تیسری نشانی متقین کی یہ بیان فرمائی کہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ الفاظ پر غور فرمائیں، قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں، اللہ رب العزت کا فرمان دیکھیں، فرمایا جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت بتائی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کی ذہانت، اس کی سوچ فکر کا دخل انسان کے مال میں بہت کم ہے۔ اصل میں وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے کتنے کند ذہن ہیں، کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بہت دنیا کی دولت دے دی ہے، اور کتنے ذہین ترین لوگ ہیں بیچارے بے روزگار ہیں، بڑے بڑے تیز دماغ لوگ جو ہیں، بڑے بڑے شاطر لوگ، وہ بیچارے دنیا کی دولت سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ فاقوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں دیا ہے، یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے، اس بات پہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیوں مشکل ہے؟ دیکھیں، آپ کو کسی نے کہا کہ یہ جی 1,00,000 روپیہ لے لیں، وہ کل کہتا جی اس میں سے 20,000 مجھے دے دیں، تو آپ کو کیا تحمل ہے؟ اس نے دیا ہے، اس کا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے چلو یار 80,000 آپ لے لو، 20,000 مجھے دے دو، آپ کو کیا؟ آپ تو خوش ہوں گے، چلو 80 مجھے اس نے دے دیا، اسی کا مال تھا، 20 اس نے واپس لے لیا، تو آپ خوشی خوشی اس کو دیں گے کہ اس کا مال ہے۔ اللہ رب العزت کا مال ہے، تو اللہ رب العزت کے مال میں سے ہم اللہ کی راہ میں دینے سے ہم کتراتے ہیں۔ اندازہ کریں، شیطان ہے، الشیطان یعدکم الفقر، اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تم تو کنگال ہو جاؤ گے، تمہارا تو مال کم ہو جائے گا، تمہارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، مسجد میں اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں مسکینوں کو دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرۃ منہ فضلا، اللہ رب العزت مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے اور بڑھا چڑھا کر دینے کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اس میں سے آپ نے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، اس کے عوض اللہ اور زیادہ دیتا ہے، اللہ رب العزت مال کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ متقین کی نشانی ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی قرآن کریم میں بہت سارے مواقع ہیں جہاں تقویٰ کا ذکر کیا گیا اور ساتھ میں انسانوں کو ہدایات دی گئیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں تقویٰ کے لیے ضروری ہیں، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ ڈر اپنے دل میں رکھو اور ہمیشہ کھری اور سیدھی بات کرو۔ دھوکہ، فراڈ، فریب، 2 نمبری، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں، یہ تقویٰ کے منافی ہے۔ اگر آپ روزے رکھ کے بھی یہی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، آپ تو یعنی پریکٹس کر رہے ہیں نا، فضول مشقیں کر رہے ہیں بھوکے پیاسے رہنے کی، اس کا آپ کو اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا تقویٰ دل میں بٹھانا یہ اصل ہے۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں بیچارے، دائمی بیمار، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، تو کیا ان کو تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا؟ یقیناً تقویٰ دل کے جذبے کا نام ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اللہ کا ہر منع کردہ کام ہم چھوڑنے کے لیے یہ تقویٰ ہے۔ بیماروں کو بھی تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی نیک لوگ، اللہ کے اولیاء بڑے بڑے بیمار ہو جاتے ہیں، انبیاء بیمار ہو گئے، صحابہ بیمار ہو گئے، ائمہ دین بیمار ہو گئے، بڑی بڑی لمبی بیماریاں انبیاء نے کاٹ لیں، اولیاء نے کاٹ لیں، تو کیا ان کے پاس تقویٰ نہیں؟ تقویٰ تھا۔ روزہ رکھے بغیر بھی تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے ان لوگوں کو جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جو طاقت نہیں رکھتے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے روزہ فرض کرنے کا؟ آپ کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔
وہ آپ روزہ رکھ کے بھی اگر نہیں پیدا کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے روزے کا فائدہ نہیں ہو رہا آپ. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی ڈر اپنے دل میں بٹھاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے. دیکھیں ایک انسان سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، کسی کے پاس اگر اسلحہ ہے، گن اس نے پکڑی ہوئی ہے، اس سے ڈرتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا. شیر سے ڈرتا ہے، چھوٹے چھوٹے حشرات سے ڈرتا ہے، بچھو سے، سانپ سے ڈرتا ہے انسان. اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یعنی جتنا بڑا میں ہوں، جتنی بڑی میری ذات ہے، جتنے بڑے میرے اختیارات ہیں، جتنے بڑے میرے احسانات ہیں تمہارے اوپر، جتنی بڑی میری طاقت ہے اس کے مطابق ڈرو. ہم تو انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، ہم تو چیزوں سے، اللہ کی مخلوقات سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ کا ڈر نہیں ہے. ہمیں کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ہم تو فوراً کر دیں گے. وہ کہے کہ ساری دولت دے دو، ہم اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں کہ بھئی میری جان بخشی کر لو. اور اللہ رب العزت کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے دن میں 5 دفعہ ندا آتی ہے، اذان آتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ کا حکم آتا ہے سچ بولنے کا، ہم نہیں بولتے. اللہ کا حکم آتا ہے جھوٹ چھوڑنے کا، نہیں چھوڑتے. اللہ کا حکم آتا ہے صلہ رحمی کا، ہم نہیں کرتے. اللہ کا حکم آتا ہے غیبت چغلی وغیرہ چھوڑنے کا، ہم نہیں چھوڑتے. اللہ کا حکم آتا ہے قرآن کی طرف، دین کی طرف آنے کا، مسجدوں کی طرف آنے کا، اللہ رب العزت کے تقوی کی طرف آنے کا، ہم نہیں آتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں دوسری چیزوں کا ڈر زیادہ ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے اندر ہے ہی. اسی طرح دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہے. مال کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، پراپرٹی جائیداد کی محبت ہے، کوٹھی بنگلے کی، گاڑی کی، ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہے. جبکہ اللہ کی محبت، اللہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے. دنیا میں ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ کسی سے کوئی مفاد ہوتا ہے نا ہمارا. مطلب والدین سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ دنیا میں ہمارے وجود کا سبب ہیں، انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ان سے ہمارا لگاؤ ہے، یہ ہمارا ان سے مفاد وابستہ ہے. ہمارا ان سے دل کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں. اسی طرح ہمارے بہن بھائی، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم ان کے شکر گزار رہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. استاد سے محبت ہے، کسی استاد سے، تو استاد سے محبت کیوں ہے؟ وہ ہمارا محسن ہے، ہمارا مربی ہے. تو دیکھیں جب اللہ رب العزت سب سے بڑا محسن ہے، پوری کائنات کا پالنے والا، پوری کائنات پر احسانات کرنے والا وہی ہے، پھر ہم اس کے احسانات کے بدلے میں اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. دنیا کی کسی چیز سے اتنی محبت نہیں جتنی اللہ رب العزت سے محبت ہے. یہ حقیقی تقوی ہے. اگر ہمیں یہ حاصل ہو جائے تو سمجھیں کہ ہمیں رمضان المبارک کا مقصد حاصل ہو رہا ہے اور ہمارے روزے ہمیں فائدہ دے رہے ہیں. آدھا رمضان گزر گیا ہے تقریباً اور کچھ دن باقی ہیں، یہ بھی تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور روزوں کے جو اہداف ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کی طرف دیکھنا چاہیے. روزوں کا جو فلسفہ ہے، جس وجہ سے ہم نے روزے رکھنے ہیں یا رکھ رہے ہیں، اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حقیقی معنی میں ہمارے دل میں اپنا ڈر اور تقوی پیدا فرما دے. اللہ رب العزت متقین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے. منعم علیہم، جو اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگ تھے، ان کے راستے پہ اللہ رب العزت ہمیں چلائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.